Assalamualaikum everyone. I warmly welcome you all again to the Beyond the Youth e-conference after the break. So we are here with our next session, that is the role of parliamentarian. We thought this session would help us all achieve clarity on what is the role of parliamentarian actually versus what is its speculation or even exaggeration. And it is the important topic as it's highlighting many of our important businesses. So we are so honored to have Syed Shamoon Hashmi with us, who is the Additional Secretary, National Assembly of Pakistan, and has expertise in parliamentary development, legislative assessment, legislative lobbying, policy advocacy, policy analysis, advice, and much more. So thank you so much, sir, for coming, and we are really honored to have, and we really want to know what is the role of a parliamentarian in the legislative and in the standing committees and in the parliamentary debate. So please put a view on that. Thank you very much, Ji. I hope everybody can listen to me and my voice is audible. Yes, sir, you're completely audible. Great. I'm extremely grateful to the organizers for inviting me to this session, and just to, I don't know how many are there and who are there and what is the mixed bag of youth that is listening to me, but it's very encouraging that the youth is focusing on issues that really concern the future of this country and the future of the state of Pakistan as democratic, federal, polite. جب تک ہمارے ہاں یہ مسکنسیپشن نوجوانوں کے متعلق نہیں ختم ہوگا کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ مملکت کا ڈھانچہ کس نوعیت کا ہے، بلکہ ان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو روزگار ملے، تو پھر معاملے خراب ہی رہیں گے. اس لیے کہ آپ کا انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں سے پاکستان میں جو تعلیم کا انداز ہے وہ یہ نہیں ہے، فوکس یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی انفارمڈ سٹیزنری ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم کتنا لیول آف انٹلیکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، ہم کتنا جو فائن سکلز ہیں یا جو فیکلٹیز ہیں ہماری یوتھ کی ہم اس کو پالش کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا فوکس یہ ہے ہم کتنا اچھا نوٹ پیدا کرنے والی مشین پیدا کر رہے ہیں، کون کتنا زیادہ کما سکتا ہے، یہ بینچ مارک ہے ہر ایک ڈگری کا. So the degree is there to get you a good job, not to make you a fine citizen. So اگر اس قسم کی بیانڈ دی یوتھ کائنڈ آف ایکٹیویٹی چلتی ہے تو وہ واقعتاً ہمیں یہ مدد دے گی کہ جو ایک بہت بڑا وائڈ اور گیپ آ رہا ہے کہ جہاں ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک انفارمڈ سٹیزن بھی ملے وہ ہمیں مل پائے گی. سو یہ کچھ تمہید تھی، اور اسی کے پیرامیٹر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا نقصان ہمیں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نوجوانوں میں انرجی تو ہے لیکن یہ آگہی نہیں ہے کہ اس انرجی کو کدھر لے کے جانا ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری نالی خراب ہو گئی ہے تو بھی ہم پاکستان کے جمہوری ڈھانچے کو گالی دیتے ہیں، اگر ہمارے ہاں ڈرون حملے ہو گئے ہیں تو بھی پاکستان کی جمہوریت ناکام ہے، اگر ہم یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ بجلی نہیں آ رہی یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے تو بھی جمہوریت ناکام ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ نیو اورلینز میں فلڈ آیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں سے جب برطانیہ نے تھیمز اور باقی دریا جو تھے وہ اوور فلو کر گئے اور شہر کے شہر انڈیٹڈ ہو گئے اور شہروں میں کشتیاں چلنے لگیں، تو وہاں کسی نے یہ کہا کہ جمہوریت ناکام ہو گئی ہے. ہاں، یہ کہیں نہ کسی جگہ کے اوپر جو آپ کی گورننس ہے، جو محکماتی ڈھانچے ہیں ان کی نااہلی تو ہو سکتی ہے پر پورے ایک نظام کی نااہلی نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا بنیادی طور پہ جمہوریت ہے کیا. مطلب بازار سے 2 کلو پیاز نہیں لے کے آئے آپ جس کا نام جمہوریت ہے. آپ ایک بہت اچھی ڈیفینیشن جو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اکثر اپنے عہد اسپیکرشپ میں کہا کرتی تھیں وہ میں ان سے مستعار لے کے آپ کو سنانا چاہوں گا کہ ڈیموکریسی از اے پروسیس، ڈیموکریسی از ناٹ اے پروڈکٹ. یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے، اور جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 18 جولائی کو، 27 مارچ کو، 14 اپریل کو آپ نے جا کے بیلٹ باکس میں ووٹ ڈال دیا تھا. جی نہیں، جمہوریت کا مطلب وہ جمہوری رویہ ہے جس کے تحت میں اس بات پہ پابند بھی ہو جاؤں اور کنونس بھی ہو جاؤں کہ اگر میری شادی میری مرضی سے ہوگی تو پھر میری بہن کی شادی بھی اس کی مرضی سے ہوگی. یہ ہے جمہوری رویہ جو ہماری سوچ میں نہیں آتا. تو ہم نتیجتاً کیونکہ
معاملے جو ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب جمہوری بحث جو ہے اس کے تانے بانے بحث مباحثے گفتگو سلیقے سے نکل کے گالم گلوچ سے جا مل گئے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جو میں نے کہا ہے وہ پتھر پہ لگتی ہے اور بس یہی ہوگا. تو یہ آپ کو جمہوریت آپ کا خط و خال ہے. آپ کی معاشرے میں اگر آج بگاڑ آ رہا ہے، اگر آپ کی فرقہ واریت بحث چل پڑی ہے، یا آپ کے ہاں لوگ ایک دوسرے کو کے عیبوں پہ نظر ڈالتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جبریل امین کے پروں پہ سے اترے ہیں اور باقی ساری دنیا جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہے، تو وہاں پہ آپ کے جمہوری کریڈینشلز جو ہیں وہ کوشچن مارک ہو جاتے ہیں. سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے. جمہوریت بنیادی طور پہ سننے کی ذمہ داری ہے، کہنے کا حق تو بعد میں ہے، کیونکہ کہنے کا حق جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو اسی صورت میں دے سکتا ہے جب آپ سننے کا حوصلہ پیدا کریں. تو جب ہم سننے کے حوصلے کی بات کرتے ہیں، یہ میں ساری باتیں تمہیداً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اب اثر انداز ہو رہے ہیں ہمارے جمہوری نمائندوں کے رویوں پہ بھی، کیونکہ اب پاپولزم کا دور ہے. کوئی آدمی ڈبل ایڈوکیٹ بننے کو تیار نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ بنیادی ڈاکیومنٹ ہے جس کو آپ کو یوں پڑھنا چاہیے کہ جب جیسے آپ اے سی خریدتے ہیں یا نئی گاڑی خریدتے ہیں یا نیا فریج خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک یوزرز مینول آتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے اس مشین کو کس انداز سے چلانا ہے. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پاکستان کا یوزرز مینول ہے. اس کی پہلی جو شقیں ہیں شق 1 سے لے کے آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 7 تک وہ جنرل سٹیزنری ہے. پاکستان کے خد و خال کیا ہیں، اس کا جو فزیکل رقبہ ہے وہ کیا ہے، پاکستان کا مذہب کیا ہے، پاکستان کا نظام کیا ہوگا، جو ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جنرل سٹیزنری ہے. اس کے بعد ہمارے ہاں فنڈامنٹل رائٹس کا اور پرنسپلز آف پالیسی کا چیپٹر ہے جو چلا جاتا ہے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آرٹیکل 49 تک، جو ہے انفارمڈ سٹیزنری. آپ کو اور مجھے، صاحبان علم کو، تعلیم یافتہ طالبان علم کو، ان کو معلوم ہونا چاہیے جہاں آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ریاست میں آپ سے کمٹمنٹ کیا کر رکھی ہے. اس کے اوپر بلڈ ہوتا ہے بنیادی بلڈنگ بلاک جو ہے سول سوسائٹی، طلبہ تنظیمیں، لائرز موومنٹ، ویمنز موومنٹ، جس کا نام ہے لیبر موومنٹ. یہ موومنٹ انفارمڈ سٹیزنری ہے کیونکہ جو ایجنڈا ہے لیجسلیٹو ایجنڈا، ملک کے خد و خال کیا ہوں، ضروریات کیا ہیں، کس طرف جانا ہے، وہ سول سوسائٹی بتائے گی جس کے اوپر پارلیمنٹیرین کام کرتا ہے. اس کے بعد اسپیشلائز سٹیزنری کا چیپٹر 50 سے شروع ہو جاتا ہے، آرٹیکل 50 ہو جاتا ہے جو ہے اسپیشلائز سٹیزنری. آپ نے ایم این اے بننا ہے اس کا چیپٹر پڑھ لیجیے، آپ نے جج بننا ہے اس کا چیپٹر پڑھ لیجیے، آپ نے صدر پاکستان بننا ہے اس کا چیپٹر پڑھ لیجیے، بطور الیکشن کمشنر آپ کی کیا ذمہ داری ہے اس کا چیپٹر پڑھ لیجیے. تو میں ہمیشہ ظفر اللہ خان سے مستعار لی گئی ٹرم کے مطابق مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ظفر اللہ سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ یوزرز مینول ہے. تو اب اس میں کانسٹیٹیوشن میں ایک چیپٹر 2 ہے جس کا آغاز ہوتا ہے آرٹیکل 50 سے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے، پارلیمنٹ کی حیثیت وفاق میں کیا ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ پاکستان ایک وفاق ہے. ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم ایک ہیں. بلا شبہ پاکستان کی دفاع میں، پاکستان کی سالمیت میں، پاکستان کے جھنڈے کی سربلندی میں ہم واقعتاً پیسا پلائی ہوئی ایک دیوار، لیکن ہم مختلف لوگ بھی ہیں. اور جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ وہ ڈائیورسٹی میں یونٹی ڈھونڈتی ہے، اور ڈائیورسٹی کو، ڈائیورس اوپینین کو بھی اور ڈائیورس نیشنلٹی کو بھی رسپیکٹ کرتی ہے. تو پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے. یہاں 4-5 قومیتیں بستی ہیں، ان کی مختلف زبانیں ہیں، ان کے مختلف کلچر ہیں. پنجاب میں تو ہر 20 میل کے اوپر پنجابی کا لہجہ بدل جاتا ہے. سو ہمیں ہر ایک زبان، ہر ایک ثقافت کی عزت و احترام کرنا ہے، تبھی وفاق رہ سکتا ہے. پالیٹکس جو ہے وہ گیس کا غبارہ نہیں ہے کہ آپ نے پکڑ لیا، بلکہ وہ زمین سے ابھرتا ہے. اور آپ کی سوشیولوجی، آپ کا کلچر، آپ کی لنگوسٹکس، وہ سب اس کے خد و خال طے کرتے ہیں. تو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 50 میں آپ ایک پارلیمنٹ دیکھتے ہیں جس کے 3 حصے ہیں. صدر مملکت، کیونکہ صدر مملکت وفاق کی علامت ہیں اور تمام تر معاملات صدر مملکت کے تحت ہوتے ہیں. اور پھر اس کے تحت 2 ایوان ہیں، اور
دو ایوان رکھے اس لیے گئے ہیں کہ وفاقی اکائیوں کی نمائندگی ہوتی رہے. ایک ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے آبادی کی بنیاد پہ. میں پارٹی اسٹڈیز کا بالکل لیکچر نہیں دینا چاہتا ہوں, کوئکلی آپ کو بتا رہا ہوں. 342 کا ایوان ہے, آپ جانتے ہیں, اور اپر ہاؤس جو ہے وہ 104 کا ہے جس میں مائنورٹیز اور سب کے سیٹس ہیں. یہ ایوان جو سمجھنے کی بات ہے اور جو آپ کو سمجھنا چاہیے, یہ ایوان کا بنیادی کام قانون سازی ہے, یہ پالیسی اوور سائٹ ہے. جب آپ الیکشن پہ جاتے ہیں تو ازراہ کرم مینیفیسٹو پر آ کیجیے جو آپ کے مسائل ہیں کہ بتی نہیں آ رہی, تعلیم نہیں ہو رہی, پاکستان میں بیرادری ہے, یا پاکستان میں اس وقت ریلیجس انٹالرنس ہے, تو پھر ایسی جماعت کا انتخاب کیجیے کہ جو آپ کے ان مسائل کو حل کر سکے. اور چونکہ آپ پالیسی سازی کا, پالیسی میکنگ کا اختیار آپ دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو جو حکومت بناتی ہے. سو یہ جتنی شکایتیں ہیں یہ حکومت سے ہیں, پارلیمنٹ سے نہیں ہیں. پارلیمنٹ کا کام ہے اوور سائٹ کرنا. جیسے بجٹ ان کے پاس آیا, انہوں نے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ اس نقطے پہ اتنے پیسے رکھیے, اتنے پیسے رکھیے. گورنمنٹ کی میجورٹی ہے, وہ طے کرے گی. اوور سائٹ کا کام اور لیجسلیشن کا کام جو ہے وہ تو آپ کے منتخب نمائندوں کا ہے, پالیسی بنانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. سو اپنی جو کیننز ہیں ان کی فائرنگ کرتے ہوئے ذرا اس کا خیال رکھیے. قانون سازی کا طریقہ کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن بہت اچھی طرح سے ہمیں بتاتا ہے, اور اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ 2 چیپٹرز موجود ہیں, جس کا میں اگر آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تو ہمارے سامنے جو صورت ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا آرٹیکل 50 سے لے کر ہمارے پاس آرٹیکل 66 تک قومی اسمبلی کے کیا خط و خال ہیں, اور قومی اسمبلی اور سینٹ کس طرح سے کام کرتا ہے وہ ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس لیجسلیٹو پروسیجر آرٹیکل 70 سے لے کے 77 تک ہے. لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے, دونوں ایوانوں میں بل پیش ہو سکتا ہے, کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ قانون سازی کا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ بل لے کے آئے. یہی وجہ ہے کہ جب پارلیمنٹ سیشن میں بیٹھتی ہے تو 5 دن بیٹھتی ہے, پیر سے لے کے جمعے تک. جمعے میں صرف 1 دن ہم پرائیویٹ ممبر کا رکھتے ہیں, باقی دن حکومت کی قانون سازی آتی ہے, کیونکہ حکومت کے بل زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ ہر ایک ممبر کو یہ حق ہے کہ وہ بل پیش کرتے. بل جیسے ہی ایوان میں آئے گا اس کو کہتے ہیں فرسٹ ریڈنگ, وہ اغراض و مقاصد بیان کرے گا ممبر. ہاؤس کی مرضی ہے کہ اس بل کو سننے کے بعد اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس جانے کے لیے قبول کر لے یا ریجیکٹ کر لے. اگر ہاؤس نے قبول کر لیا تو بغیر کسی بحث کے بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے گا. اسٹینڈنگ کمیٹی کا رول بہت اہم ہے. دیکھیے اسٹینڈنگ کمیٹی کو کہتے ہیں ایئرز اینڈ آئیز آف دی پارلیمنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے, یوتھ کا پریشر آ رہا ہے, مذہبی طبقوں کا پریشر آ رہا ہے, سماجی طبقوں کا پریشر آ رہا ہے, بین الاقوامی پریشر آ رہا ہے, تو لوگ اس خوف سے کہ کہیں میں پبلک پریشر کے اور جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کے خلاف جا کے بات کر دوں گا تو میری کنپٹی پہ پستول رکھ دی جائے گی, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بات کرنے سے کتراتے ہیں. اور یہاں پہ آ جاتی ہے خرابی. اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اسی لیے, جو یہ رولز آف پروسیجر کی کتاب میرے سامنے ہے, نیشنل اسمبلی رولز آف پروسیجر, یہ ہمارے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, یہ بائی ڈیفالٹ کہتی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس جو ہیں وہ ان کیمرہ ہونے چاہیے. اور فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کو ذہن میں بات تھی ان صاحبان علم کے کہ جو انہوں نے اتنی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی مد نظر رکھا. جب تک کوئی آدمی, آپ یہ یاد رکھیے کہ قانون جو بھی بن رہا ہے وہ آنے والی نسلوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, شریف الدین پیرزادہ صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, بشارت جذبی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن حدود آرڈیننس آج بھی ہمارے گلے پڑے ہوئے ہیں. سو جب بھی آپ قانون بنائیں آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا اثر آنے والی نسلوں پہ ہے. سو آپ کسی صورت میں بھی ایکٹیوسٹ ہو کے قانون نہیں بنا سکتے, آپ کسی بھی صورت میں زیلوٹ ہو کے قانون نہیں بنا سکتے. آپ کو بہت ٹھنڈے دماغ سے کسی نہ کسی کو ڈیولز ایڈوکیٹ بھی ہونا ہے. غالب نے کہا تھا کہ لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, تو کسی نہ کسی آدمی کو ڈیولز ایڈوکیٹ فرام دی ادر اینگل بھی دیکھنا ہے, اور یہ کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو پبلک سینٹیمنٹ کے اگینسٹ جانا پڑے گا. سو بہت ضروری ہے کہ آپ کو پروٹیکشن ہو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کیمرہ رہے گا. تو اسی لیے اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اجلاس ان کیمرہ ہے, جہاں آپ تھریڈ بیر, آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے بالا نظر ہو کے ہر ایک اینگل سے قانون کے بخیے ادھیڑتے ہیں اس بل کے, اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات ہو سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی. تب قانون جو ہے پھر اسٹینڈنگ کمیٹی 30 دن کے اندر ان کوٹ پارلیمنٹ کے سامنے رکھے گی, نیشنل سے جس ایوان میں یہ آیا تھا اس کے سامنے رکھے گی, اور وہ اس کو شکوار دیکھتا ہے, منظور کرے گا,
تو یہ بل منظور ہو کے دوسرے ہاؤس میں جائے گا, وہاں یہی سارا دوبارہ پروسیجر ہوگا اور اسمبلی میں کرتے چلا جائے گا. تو میرا یہ تو قانون سازی کا طریقہ تھا جو آپ کے اس میں. میری آپ سے گزارش, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے, 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں, تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ دیکھیے ایجنڈا آپ کی طرف سے آئے گا, آپ کو ملازمت نہیں ملتی. ایک آپ کی طلبہ تنظیمیں 1992 سے نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہے کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ انجمن سازی کرے, تو کیسے آپ کا اختیار آپ سے چھینا ہوگا؟ کیوں نہیں اس پہ قانون سازی ہوتی؟ آپ کے یہاں سے کیوں نہیں اس کے اوپر آواز بلند؟ ایجنڈا آپ کی طرف سے آئے گا. نان ایشوز ہمارے یہاں بہت پاپولر ہو جاتے ہیں اور جو ایشوز ہیں ان پہ فوکس نہیں آتا. سو آپ ایشوز دیکھیے, ہم نے کووڈ میں دیکھا ہے ایک ریالٹی ہمارے منہ پہ آئی ہے بہت سختی سے, وہ یہ کہ پاکستان نے یا جتنے بھی پاکستان سمیت جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ پیسہ باوجود کم رکھا ہے. نتیجتاً جب کووڈ آیا یا ایسے کرائسس آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہاں عوام الناس کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوئیں. اب میں ایک اور بات کی طرف بھی جلدی سے اشارہ کرتا چلوں, وہ یہ کہ اب کراچی میں جس طرح سے سیلاب کی صورتحال ہے, ہم تنقید اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بہت سکون سے کر سکتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا 3rd tier آف ڈیموکریسی, لوکل باڈیز کا سسٹم, ہندوستان کے آئین میں ایک شق موجود ہے, پورا چیپٹر موجود ہے لوکل گورنمنٹ کے اوپر, جبکہ پاکستان کے آئین میں صرف 2 سطری ایک آرٹیکل ہے. اس 2 سطری آرٹیکل کو 60 سال میں امپلیمنٹ نہیں کیا گیا کیونکہ آپ نے انہیں صوبائی حکومتوں جو پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے مارز وجود میں آتی ہیں ان کے ہاتھ میں چھوڑ رکھا ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ جس قسم کا نظام جائیں. اس کے اوپر قانون سازی باقاعدہ ہونی چاہیے, آئین میں اس کو پروٹیکشن دیں. جب تک آپ 3rd tier آف ڈیموکریسی میں نہیں جائیں گے, آپ کے گلی محلے کے مسائل حل نہیں ہوں گے, آپ کی تعلیم کے مسائل حل نہیں ہوں گے, آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اور آپ کے یہاں یہ جھگڑا رہے گا. ہم نے بہت اچھا کیا ہے 18ویں ترمیم میں, ہم پروونشل اٹانومی کی طرف گئے ہیں, لیکن اب ایک قدم آگے بھی بڑھیے. مسئلہ اگر اختیارات کی نجی سطح تک ترسیل ہے, اگر نعرہ یہ ہے کہ حقوق عوام کے دروازوں پہ, تو وہ دروازے کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور جا کے نہیں ہوتے, وہ ہمارے گاؤں دیہات کے دروازے ہیں. تو ہمیں 3rd tier کی جانب جانا ہوگا. 18ویں ترمیم پہلا سٹیپ تھا, اب 18ویں ترمیم سے آگے جائیے, اور یہ وہ ایجنڈا ہے جو آپ کو لے کے آنا ہے. ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن بنایا, صوبوں کے پاس پیسہ چلا گیا, اب پروونشل فائنانس کمیشن آنا چاہیے تاکہ شہروں کے پاس پیسہ جائے کے مسائل کو حل کر سکیں. وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ان ایشوز کے اوپر جو ہماری سول سوسائٹی, یوتھ آرگنائزیشنز, ویمن آرگنائزیشنز, یہ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتاب کا حوالہ یاد آ رہا ہے, ریکنسیلیشن اسلام اینڈ ڈیموکریسی, میں وہ لکھتی ہیں کہ یہ بلڈنگ بلاکس آف ڈیموکریسی ہے. سیاسی جماعتیں تنہا کچھ نہیں کر سکتی جب تک ایجنڈا سول سوسائٹی نہ دے. ہمیں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سے زیادہ پولیٹیکل واچ ڈاگس کی ضرورت ہے جو پولیٹیکل ایجنڈا کو مانیٹر کریں. چونکہ آپ یہ کام نہیں کر رہے تو پھر آپ 12 بجے تک چینل یہ کام کرتے ہیں, تو آپ جتنے بھی ٹیلی ویژن آرٹسٹ ہیں وہ سمیت ان کے ہاتھ میں اپنے اختیار مت دیں, بلکہ آپ ایجنڈا ڈکٹیٹ کریں, اور تب معاملہ بہتر ہوگا. میرے ساتھ میں میرا ٹائم کیا. Yes, sir. Thank you so much. And if you can just put a light on what is the role of parliamentarian in the standing committees and also in the parliamentary debates. How can we, that there are certain criterions that we need to have in the parliamentary debate, and that speech should be persuasive and it should have certain characteristics and the criterion of judgment should be fulfilled. So what do you think that what are the things that we need to consider and the youth should be considered to regain in them? Malaika, I think I tried to touch that, but I perhaps failed to fully make you understand this issue. As I said, in the standing committee, every member has to come out of the yoke of his or her own political party and has to see the legislative bill. Because in the standing committees, as I told you, the legislative process is that whenever a bill is introduced in the House, it is referred to the standing committee. And it is the prerogative of the standing committee to discuss the bill threadbare. And it is there that the members have to be very vigilant and be very specific about every word used.
because that word is going to hound the nation for God knows how many years. So it is very important that in the standing committee, the members should be allowed to speak freely. And there should be no bar or pressure on them that the public is watching them. Because whenever I would like to refer to the famous quote of who was the president during the First World War of America? I just forgotten his name. There is a very famous quote of that president, and that is, Congress in session is Congress for public relation, and Congress in committees is actually Congress at work. So the entire work is done in standing committees. So members should be given complete free hand. There should be no camera watching their work, whatever they want to say. They should say it very freely and frankly, and there should be devil's advocates from every right, left, and center, so that the bill, every possible interpretation of that particular bill should be on the table. So this is the role of the parliamentarian in the standing committee. The other role of the parliamentarian is legislation. The other is oversight. They have to oversight the performance of every government department. And for that, they should be well informed. Unfortunately, there is no think tank with the parliament. The think tanks, parliamentarians are journalists. They do not have the the specific professional degrees with them. They are not the professionals. They are the general representatives of the people. So they need to have the specific information. And for that, we should have think tanks. And this is exactly what the National Assembly of Pakistan is doing at the moment, that we are attaching institutions and academia with various standing committees. Various universities have offered their services to the parliament, and various universities have created think tanks which are at the back end of each standing committee. And that Thank you so much, sir. I hate to interrupt, but we have to welcome our next guest. Sir Salman Abid has joined us. Thank you so much for shedding light on such an important topic, and your views are very well appreciated. Thank you so much for joining us.